السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو تاریخ اسلام کے ایک ایسے دردناک واقعے کی طرف لے کر چلتے ہیں جسے یاد کر کے آج بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہ اس عظیم انسان کی داستان ہے جس کے عدل سے ظالم کانپتے تھے، جس کی دیانت پر دوست اور دشمن سب گواہی دیتے تھے، اور جس کی شہادت نے مدینہ منورہ کو غم میں ڈبو دیا تھا۔ آئیے سنتے ہیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وہ داستان جس نے پوری امت مسلموں کو رلا دیا تھا۔ مدینہ منورہ کی رات خاموش تھی، ٹھنڈی ہوائیں گلیوں میں آہستہ آہستہ چل رہی تھیں، اور آسمان پر ستارے ایسے چمک رہے تھے جیسے زمین والوں کو کسی عظیم واقعے کی خبر دینے کے لیے بےتاب ہوں۔ لوگوں کے گھروں میں سکون تھا، مگر تقدیر ایک ایسا باب لکھنے والی تھی جسے تاریخ قیامت تک یاد رکھے گی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلام کی سلطنت عرب کے ریگستانوں سے نکل کر فارس اور روم کے بڑے بڑے علاقوں تک پہنچ چکی تھی۔ دنیا کی دو عظیم طاقتیں مسلمانوں کے سامنے جھک چکی تھیں، لیکن اس عظیم سلطنت کا حکمران نہ کسی محل میں رہتا تھا، نہ اس کے دروازوں پر پہرے داروں کی قطاریں تھیں۔ وہ ایک سادہ گھر میں رہتا تھا، عام کپڑے پہنتا تھا، اور راتوں کو لوگوں کے حالات جاننے کے لیے گلیوں میں گھومتا تھا۔ وہ تھے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی عدل، تقوی اور خوف خدا کی ایک روشن مثال تھی۔ آپ کا دل ہمیشہ اس فکر میں رہتا تھا کہ کہیں میری رعایا میں کوئی بھوکا نہ سو جائے، کہیں کسی مظلوم کی فریاد مجھ تک پہنچنے سے پہلے آسمان تک نہ پہنچ جائے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ الفاظ صرف کہنے کے لیے نہیں تھے، بلکہ آپ کی پوری زندگی ان الفاظ کی عملی تصویر تھی۔ ایک رات حسب معمول آپ مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ آپ نے دور ایک خیمے کے قریب بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ قریب گئے تو دیکھا کہ ایک عورت ہانڈی میں پانی گرم کر رہی ہے اور بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ عورت کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے سامنے مسلمانوں کا خلیفہ کھڑا ہے۔ اس نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ عمر ہمارے حالات سے بے خبر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر یہ بات تیر کی طرح لگی۔ آپ فوراً بیت المال گئے، آٹے اور کھجوروں کی بوری آپ نے کندھوں پر اٹھائی اور خود اس عورت کے گھر پہنچے۔ جب ایک ساتھی نے عرض کیا کہ یہ بوجھ مجھے دے دیجئے، تو آپ نے فرمایا کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ پھر خود کھانا پکایا اور بچوں کو کھانا کھلایا، یہاں تک کہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ واپس آ گئی۔ ایسا حکمران دنیا کی تاریخ میں بہت کم پیدا ہوا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جتنا اپنی رعایا کے لیے فکر مند تھے، اتنا ہی اپنے انجام کے بارے میں بھی فکر مند تھے۔ آپ اکثر اللہ تعالی سے دعا کرتے کہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، اور آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فرما۔ یہ ایک ایسی دعا تھی جو بظاہر ناممکن محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ مدینہ منورہ امن کا گہوارہ تھا۔ لوگ سوچتے تھے کہ یہاں شہادت کیسے نصیب ہو سکتی ہے، مگر اللہ جب چاہتا ہے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا جس نے آپ کو سوچ میں ڈال دیا۔ آپ محسوس کرنے لگے کہ شاید دنیا میں آپ کا وقت مکمل ہونے کے قریب ہے۔ آپ کے دل میں اللہ سے ملاقات کا شوق بڑھنے لگا۔ دوسری طرف مدینہ میں ایک شخص موجود تھا جس کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر بھرا ہوا تھا۔ یہ شخص
ابو لؤلؤ فیروز تھا۔ وہ بظاہر عام لوگوں سے میں رہتا تھا، مگر اس کے دل میں انتقام کی آگ سلگ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی ذمہ داریوں میں مصروف رہے۔ ایک دن حج کے موقع پر آپ نے لوگوں کو خطاب کیا۔ آپ کی گفتگو میں ایسی کیفیت تھی جیسے کوئی مسافر سفر کے اختتام کے قریب اپنے ساتھیوں کو نصیحت کر رہا ہو۔ بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے محسوس کیا کہ امیر المومنین کی باتوں میں جدائی کا رنگ نمایاں ہے۔ ادھر مدینہ کی فضا معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ مسجد نبوی میں نمازیں ادا ہو رہی تھیں، لوگ علم حاصل کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ تاریخ کا ایک دردناک دن قریب آ چکا ہے۔ آخر وہ رات آ گئی جس کے بعد فجر کی ایک ایسی صبح طلوع ہونی تھی جس پر مدینہ ہمیشہ آنسو بہائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کے آخری پہر میں بیدار ہوئے، وضو کیا، اللہ کے حضور دعا کی اور مسجد نبوی کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کے قدموں میں وقار تھا، چہرے پر نور تھا اور دل میں اپنے رب کی محبت تھی۔ مسجد میں لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، صفیں بن گئیں، ہر طرف سکون تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صفوں کو درست کیا، لوگوں کو قریب آنے کے لیے تلقین کی اور پھر نماز شروع کر دی۔ ابھی نماز کے ابتدائی لمحات تھے کہ اچانک ایک سایہ حرکت میں آیا۔ یہ ابو لؤلؤ تھا۔ اس کے ہاتھ میں دو دھاری خنجر تھا۔ اس نے اچانک آگے بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر بے درپے وار کر دیے۔ مسجد کی فضا یکدم بدل گئی، نمازیوں کے دل دہل گئے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو کر گرنے لگے، لیکن اس لمحے بھی آپ کی فکر اپنی ذات نہیں بلکہ نماز تھی۔ آپ نے فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تاکہ نماز مکمل ہو سکے۔ یہ منظر بتاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے دل میں عبادت کی عظمت کس قدر ہوتی ہے۔ نماز مکمل ہوئی تو مسجد میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ کو اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ مدینہ کی گلیوں میں خبر آگ کی طرح پھیل گئی، لوگ بے اختیار رونے لگے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جس کے عدل کے چرچے مشرق و مغرب میں تھے آج اس حالت میں ہے۔ گھر پہنچنے کے بعد طبیب بلائے گئے، زخم بہت گہرے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنکھیں کھولیں اور سب سے پہلے پوچھا، نماز کا کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ نماز مکمل ہو گئی ہے۔ یہ سن کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ طبیبوں نے معائنہ کیا اور سمجھ گئے کہ زخم جان لیوا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر عجیب سکون تھا، گویا ایک مسافر اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے تیار بیٹھا ہو۔ مدینہ کے لوگ جوک در جوک آپ کی عیادت کے لیے آنے لگے۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل غمزدہ تھا اور ہر زبان دعا کر رہی تھی کہ کاش اللہ تعالیٰ اپنے اس عظیم بندے کو صحت عطا فرما دے۔ لیکن تقدیر اپنا فیصلہ سنا چکی تھی اور اب وہ لمحے قریب آ رہے تھے جو اسلامی تاریخ کے سب سے دردناک اور عظیم لمحات میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے، زخم گہرے تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے چہروں پر غم صاف نظر آ رہا تھا۔ مدینہ منورہ کی فضا سوگوار ہو چکی تھی۔ وہ شخصیت جس کے عدل کا چرچا عرب سے لے کر فارس تک تھا، اب اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کر رہا تھا۔ گھر کے اندر آنے والوں کا سلسلہ جاری تھا، ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہر دل دعا کر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی آنے والے کو نصیحت کرتے، کبھی اللہ کا ذکر کرتے
اور کبھی امت کے مستقبل کے بارے میں فکر کا اظہار کرتے۔ اسی دوران ایک نوجوان آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ خوشخبری لیجئے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، اسلام کی خدمت کی، عدل قائم کیا اور آج شہادت کی منزل پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عاجزی سے فرمایا کہ کاش عمر اس دنیا سے اس حال میں نکل جائے کہ نہ اس کے حق میں کچھ ہو نہ اس کے خلاف کچھ ہو۔ یہ سن کر لوگ اور زیادہ رو پڑے۔ اتنی عظیم خدمات کے باوجود آپ کے دل میں اللہ کا خوف تھا اور آپ اپنے اعمال پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ کی رحمت کے امیدوار تھے۔ کچھ دیر بعد آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ عمر آپ سے اجازت مانگتا ہے کہ اسے اپنے دونوں ساتھیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن ہونے دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے سلام کیا اور پیغام پہنچایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں یہ جگہ اپنے لیے محفوظ رکھنا چاہتی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ اجازت مل گئی۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ واپس آئے اور یہ خوشخبری سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر فرمایا کہ میری وفات کے بعد دوبارہ اجازت لینا، کیونکہ آج انہوں نے زندہ عمر کو اجازت دی ہے، ہو سکتا ہے وفات کے بعد ان کی رائے بدل جائے۔ یہ سن کر لوگوں کو اندازہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس قدر احتیاط اور ادب کا خیال رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے قرضوں کے بارے میں دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ کچھ قرض باقی ہے۔ آپ نے وصیت کی کہ میرا قرض ضرور ادا کیا جائے۔ آپ کو اس بات کی فکر تھی کہ اللہ کے حضور کسی کا حق باقی نہ رہ جائے۔ آپ نے خلافت کے معاملے میں بھی امت کو رہنمائی دی اور چند جلیل القدر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پر مشتمل ایک شورا مقرر کی تاکہ وہ مشورے سے اگلا خلیفہ منتخب کریں۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو۔ مدینہ کے لوگ مسلسل آپ کی عیادت کے لیے آ رہے تھے۔ کوئی آپ کے ہاتھ چوم رہا تھا، کوئی آپ کے لیے دعا کر رہا تھا، کوئی خاموشی سے کھڑا رو رہا تھا۔ ہر شخص جانتا تھا کہ تاریخ کا ایک عظیم باب بند ہونے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی آنے والوں کو تقویٰ کی نصیحت کرتے اور کبھی انہیں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتے۔ آپ کی زبان پر آخری وقت تک امت کی فکر تھی۔ پھر وہ لمحے قریب آئے جن کا انتظار ایک سچے مومن کو زندگی بھر رہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے چہرے کو زمین کے قریب کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ عاجزی اختیار کرنا چاہتے تھے۔ آپ بار بار اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بن کر دعا کرتے رہے۔ گھر کے اندر سناٹا تھا، باہر مدینہ کے لوگ پریشان تھے۔ ہر دل دھڑک رہا تھا اور ہر آنکھ اشکبار تھی۔ بالآخر وہ وقت آ پہنچا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کلمہ طیبہ پڑھا، اللہ کا ذکر کیا اور اپنے رب سے جا ملے۔ یہ خبر مدینہ میں پھیلی تو ہر طرف رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ مسجد نبوی، گلیاں، بازار، گھر، ہر جگہ غم کی کیفیت تھی۔ لوگوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان کے سروں سے ایک عظیم سایہ اٹھ گیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات صرف ایک انسان کی وفات نہیں تھی، بلکہ عدل،
دیانت، سادگی اور خدا خوفی کے ایک عظیم دور کا اختتام تھا۔ وہ حکمران جس کے لباس پر پیوند ہوتے تھے، جس کے دروازے پر پہرے دار نہیں ہوتے تھے، جو راتوں کو رعایا کے حالات جاننے کے لیے نکلتا تھا، جو بیت المال کو اپنی امانت نہیں بلکہ اللہ کی امانت سمجھتا تھا، آج دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ جب تدفین کا وقت آیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کی۔ انہوں نے دوبارہ خوش دلی سے اجازت دے دی۔ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہ وہ سعادت تھی جس کی دعا آپ برسوں سے مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، آپ کو شہادت بھی نصیب ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں وفات بھی نصیب ہوئی۔ آج صدیوں گزر جانے کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام عدل کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے مورخین آپ کے انصاف کا اعتراف کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اقتدار کا اصل مقصد خدمت ہے، حکومت کا اصل مقصد انصاف ہے اور عظمت کا اصل راستہ عاجزی اور اللہ کا خوف ہے۔ جب بھی تاریخ میں انصاف کا ذکر ہوگا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام روشن ستارے کی طرح چمکتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔